اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ قیامت کے روز جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور اللہ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتا ہوگا، وجاء بقلب منیب، اور پھر اللہ فرماتا ہے جو میرے پاس وہ دل لایا جس دل میں صرف خدا کا خوف ہو، صرف خدا کی ہی تمنا ہو، جو صاف دل لایا، ادخلوہا بسلام، اسے ہم حکم دیں گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کرنا، جو وہ دل لایا اللہ کے پاس، جو دل صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو، اس دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کیونکہ یہ تو شیطانی ہتھیار ہیں، یہ تو شیطان کے ہتھیار ہیں جو شیطان استعمال کرتا ہے۔ کیا حسد، بغض، کینہ اور شر پسندی، کسی کے بارے میں دل میں میل کچیل رکھنا، یہ سب چیزیں، اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گنہائے خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است، ایک دل اگر اس کو آپ صاف کریں، اس دل کو اگر آپ صاف کریں تو یہ آپ کی حج اکبر ہے، ہر سانس کے بدلے حج اکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کعبے میں ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی گزرگاہیں ہیں، کہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا اور کہیں پہ ان کا طواف کیا، کہیں پہ ان کے قدم لگے مقام ابراہیم بنا، کہیں پہ ان کی زوجہ محترمہ کے قدم لگے تو صفا مروہ بنا، اور کہیں پہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگیں، چشمہ پھوٹا اور وہ آب زمزم بنا، اور کہیں پہ منا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور وہاں منا کا میدان ان کی یادیں دلاتا ہے، تو کہیں صفا مروہ ہے، وہ سب انہی کی یادیں ہیں۔ بیت اللہ میں ابراہیم کی یادیں ہیں، بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی گزرگاہ ہے، اور تو اس دل کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا جو دل تیرے رب ذوالجلال کی گزرگاہ ہے، تیرے رب ذوالجلال کی یہاں یادیں ہیں۔ یہ دل اگر اس کو صاف کر لے، اس سے بغض نکال دے، اور یہ دل ایک ایسا دل ہے، یہ ایسا ایک کمرہ ہے، یہ ایسا ایک کوٹھا ہے کہ جس کو اگر صاف کر لے پھر ہر سانس کے بدلے حج اکبر کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کی طرف توجہ کریں، کیا ہمارا دل صاف ہے؟ اگر دل صاف نہیں تو عبادتیں بھی ضائع، ریاضتیں بھی ضائع، نمازیں بھی ضائع، حج عمرے بھی ضائع۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیرا دل صاف نہیں تو پھر کوئی عبادت کامل ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے رہیں اور سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ کیا میرا دل صاف ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ میں آپ کو ایک مشین دیتا ہوں، آپ اپنے دل کو دیکھیے کہ کیا میرا دل صاف ہے۔ مشین دوں، وہ مشین یہ ہے، صاف کیجیے اپنے دل کو، اگر میلا ہے تو۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے محلے والوں میں سے، ان مسلمانوں میں سے کوئی ترقی کرے، اور کیا آپ کو کوئی حسد تو نہیں ہوتا؟ آپ کے اندر کوئی آگ تو نہیں بھڑکتی؟ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگے، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو، جو ترقی کر رہا ہو، اس کے اوپر مصیبت آ جائے، کیا آپ کو خوشی تو محسوس نہیں ہوتی؟ اگر کوئی محل بناتا ہے، کسی کو اچھی جاب مل جاتی ہے، کسی کا بیٹا یا بیٹی کوئی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی کے بچے با ادب ہیں اور آپ کے بچے با ادب نہیں، بے ادب ہیں، کیا آپ کو ان کی اولاد پر کوئی حسد تو نہیں؟ اگر آپ کی بہو کو اللہ عزت دے رہا ہے، آپ کو کوئی حسد تو نہیں؟ اگر اللہ نے ساس کو عزت دی ہے، بہو اس کے دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، تو سمجھیں
یہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہمارے دل کے اوپر سیاہ چادریں ہیں، اور سیاہ چادروں میں آگ جل رہی ہے، وہ بھڑکتی ہے، ہمارا سینہ جلاتی ہے، ہم کسی کی عزت نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی اگر کوئی گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، وہ مکہ المعظمہ چلا گیا، اور وہاں یہاں جنہوں نے کہا کہ وہ تو بڑا گناہ گار ہے، ان کو پتہ چلا وہ شخص مکہ المعظمہ چلا گیا ہے، وہ تو نصیب کی بات ہے، اللہ جس کو چاہے بلائے، اور وہاں چلا گیا۔ یہاں ایک شخص کو پتہ چلا اچھا وہ شخص مدینے چلا گیا ہے، مکے چلا گیا ہے، وہ تو ہے ہی بندہ گناہ گار، اس نے کیا کرنا ہے مکے جا کر، وہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی آگ جل رہی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنے دل کو صاف کیجئے، سب مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو صاف کیجئے۔ اگر کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ دعا کریں کہ اے اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما، اے اللہ اس کو ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہے، اے اللہ سب مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ جو درد مند لوگ ہیں ان کے درد دور فرما، اے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ آپ تمام لوگوں کے لیے تکلیفوں سے نجات کی دعا کیجئے، اور کیا ہوگا، کیا آپ کو ملے گا، کیا جب آپ دوسروں کے لیے خیر خواہی مانگیں گے سب سے پہلے آپ کی خیر خواہی ہو جائے گی۔ اگر آپ دوسروں کے حق میں بہتر ہوں گے سب سے پہلے اللہ آپ کی بہتری کر دے گا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں گے سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کسی کے آگے کوئی گڑھا کھودیں گے، یاد رکھنا اس گڑھے میں آپ خود ہی گریں گے، آپ خود ہی گریں گے۔ آپ کے سامنے مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی۔ وہ 10 بھائی، وہ کامل بھائی تھے، ایک پیغمبر کی اولاد تھے اور اچھے خاصے طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا حسد کی وجہ سے، تو ہوا کیا، آخر کار اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا اور یہ بھیکاری بنے۔ اللہ یوں انتقام لیتا ہے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔